اسلام آباد سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹیریان کیس جو عمران خان کی مبینہ بیٹی ہے اس حوالے سے کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس میں بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پچھلے 26 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور ابھی تو انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے کہ وہ بیک وقت 6 حلقوں سے منتخب ہوئے اور اس سے پہلے 2014 میں بھی منتخب ہوئے، پھر پرویز مشرف دور میں بھی وہ منتخب ہوئے تھے۔ تو یہ کیسا ہمارا نظام ہے کہ پہلے تو کوئی بندہ ٹیریان کا کیس لے کے عدالت میں نہیں پہنچا، لیکن ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ ٹیریان کا کیس اسلام آباد کی عدالت میں گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ ایک فیصلہ جاری کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس عطر من اللہ کر رہے تھے جو چیف جسٹس ہے اس وقت، انہوں نے اس حوالے سے ٹیریان کے حوالے سے کیس میں اپنا جو فیصلہ دیا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا 2019 میں یہ فیصلہ انہوں نے دیا کہ آج کے بعد جو بندہ بھی اس ایشو کو اٹھا کے لے کے آئے گا اس کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ کیس دائر کرنے کے لیے کہیں اور سے حکم آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ شریف برادران کا حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، لیکن پھر موکلات نے کہا کہ نہیں اس کو زندہ کرنا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی گئی، اس کو پھونک ماری گئی، پھر وہ زندہ ہو گیا۔ ابھی دیکھیں تیزی کے ساتھ شریف برادران کے کیسز بند ہو رہے ہیں، پھر موکلات اس میں پھونک ماریں گے، پھر یہ زندہ ہو جائیں گے۔ اب ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ ٹیریان کے حوالے سے جو کیس ہے وہ کوئی بندہ دوبارہ اگر اٹھائے گا تو اس کو بھاری جرمانہ ہو جائے گا۔ لیکن کسی نہ کسی موکل نے پھونک ماری ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ پھر جو ہے عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان کا کیس لے کے بیٹھ گئی ہے۔ لیکن ناظرین اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس میں جمائمہ کا کردار اب بہت اہم ہو جائے گا، چونکہ ٹیریان کی جو پرورش ہے اس وقت جمائمہ کر رہی ہیں جو عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، اس کی اور سیتا وائٹ کی آپس میں بہت دوستی تھی، تو سیتا وائٹ چونکہ وفات پا چکی ہیں، وفات سے پہلے انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ جمائمہ کو دی تھی کہ میری بیٹی کی جو ہے پرورش آپ نے کرنی ہے۔ تو اب ناظرین میری خبریں یہ ہیں کہ جمائمہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی جواب ہی داخل نہیں کریں گی، لیکن اگر ان کو بلایا گیا تو وہ برطانوی نظام کے تحت ایک کیس دائر کریں گی کہ میرے پاس ٹیریان کی جو موجودگی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ہے، بلکہ میں اس کی پرورش اس لیے کر رہی ہوں کہ سیتا وائٹ میری ذاتی دوست تھی اور مغربی معاشرے میں جو بھی سلسلہ ہے، جس طریقے سے اولاد ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن جمائمہ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اپنی سہیلی کی بیٹی کو پال رہی ہیں، وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور بالکل بیٹیوں جیسے تمام حقوق اس کو دے رکھے ہیں، لہذا جمائمہ کا کردار بھی اب اہم ہو جائے گا۔ وہ موکلات جو اس کیس کو اب دوبارہ عمران خان پہ فٹ کرنے کی تیاری بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوری قوم کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان جب 2018 میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ عمران خان نے جب بیک وقت 9 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ 2014 میں جب عمران خان جو ہے مسلسل فتح کر رہا تھا تو ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ مشرف دور میں جب عمران خان رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تو ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ تو موکلات چونکہ سوئے ہوئے تھے، موکلات سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمران خان بھی کہتے تھے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لہذا اس پہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب موکلات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ٹیریان کی جو ہے ہم جناب اس کو اس جگہ پہ لے کے جائیں گے جس طریقے سے حدیبیہ پیپر ملز یا پناما پیپر کا بھی آپ کو پتا ہے کہ 400 لوگوں کے اس میں نام شامل تھے، لیکن تختہ مشق میاں نواز شریف کو بنا دیا گیا۔ یہ ہمارا سسٹم ہے، میاں نواز شریف ٹھیک روتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اور خود عمران خان صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ پناما پیپر میں اگر جنرل باجوہ صاحب سٹینڈ نہ لیتے تو پناما پیپر دب گیا تھا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی چھنتی تھی، لیکن اب نہیں ہے، اور اب چونکہ نہیں چھنتی لہٰذا موکلات کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیریان والا کیس بھی نکال لیں۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ چونکہ عمران خان جو ہے قسمت کے دھنی ہیں، ان کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، وہ ساری ان مشکلات سے نکل جائیں گے، لیکن پرویز لائی اور مونس لائی کے لیے بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے، اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہیں اگر گلے بھی لگانا چاہیں گے تو میرا خیال ہے گلے لگانے کے باوجود بھی ان کو کچھ دے نہیں پائیں گے، کیونکہ اس وقت اگر چودھری شجاعت حسین کو کچھ ملا تو وہ سالک حسین کو ملے گا، کیونکہ سالک حسین نے چودھری شجاعت کا ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا، تو لہٰذا
اور اب پی ڈی ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پرویز لائی پہ ہم نے اعتبار کرنا ہے تو چودھری شجاعت حسین اس کی گارنٹی دے. اب پتہ نہیں چودھری شجاعت حسین اگر گارنٹی دے بھی دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نون لیگ جو ہے، جنہوں نے برے سے برے وقت میں چودھریوں پہ اعتبار نہیں کیا، خود چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شریفوں نے 19 مرتبہ دھوکہ کیا. تو جو 19 مرتبہ دھوکہ کہنے کا راگ لاپتے ہیں تو اب وہ کس طریقے سے اعتبار کریں گے؟ یا اگر واقعی شریف فیملی نے ان کے ساتھ 19 مرتبہ دھوکہ کیا ہے تو اب کیا وہ 20 مرتبہ کرنے سے ان کو کسی ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے کہ جی 20 مرتبہ چودھریوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا؟ تو جہاں 19 دفعہ وہاں 20 دفعہ بھی ہو جائے گا. اور اب پنجاب میں اس وقت چودھری پرویز لائی کا توتی بول رہا ہے. پورے پنجاب میں ان کی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہمارے جناب علی سادھو رام جی، جناب عثمان بزدار صاحب، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ نظام حکومت کیسے چلانا ہے. اس وقت بھی چودھری پرویز لائی حالانکہ اسپیکر تھے لیکن عثمان بزدار کے سامنے بالکل ایسے ہی بیٹھتے تھے جیسے وزیر اعلیٰ وہ ہیں. اور اب صورتحال چونکہ یکسر مختلف ہے اور اب ان کی پہلی ترجیح جو ہے ایک ڈویژن گجرات ڈویژن کی تعمیر و ترقی ہے، اور اس کے بعد لاہور کا جو ایک بہت بڑا تقریباً 20-25 ارب روپے سے ایک پل بن رہا ہے، اس کی تعمیر و ترقی ہے. یہ سارے پروجیکٹ تب ہو سکتے ہیں اگر چودھری پرویز لائی کا اقتدار بچ جائے. لہٰذا چودھری پرویز لائی کی پوری کوشش ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پی ڈی ایم کی نبض کو چیک کیا جائے کہ ادھر سے مجھے وزارت اعلیٰ مل رہی ہے نہیں. اور دوسری طرف انہوں نے مونس لائی کو کہا کہ آپ عمران خان کا بازو پکڑ کے رکھیں تاکہ یا ادھر سے ہمیں گارنٹی مل جائے یا ادھر سے ہمیں گارنٹی مل جائے. تو ناظرین، ابھی تو بیچ میں 3-4 دن ہے، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن چودھری برادران جو ہیں وہ مسلسل ڈبل گیم کر کے جو ہے نا وہ اپنے اوپر دوگلا پن ہونے کا بھی ایک لیبل لگا رہے ہیں. شمشاد محمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.